اچھا اگر واجب روزہ توڑنے میں متردد ہو جائیں، متردد، توڑوں یا نہ توڑوں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھائی میں مجھ سے نہیں رکھا جا رہا، واجب روزہ ہی رمضان کا دن تھے، آپ نے کہا کہ مجھ سے کنٹینیو نہیں ہو رہا. ایک تو ارادہ کر لیا کہ میں اب توڑنے جا رہی ہوں روزہ، اور پھر بعد میں آپ ارادہ کرنے کے بعد رک گئیں کہ بھائی بعد میں کون رکھے گا، ابھی تو ایک ماحول چل رہا ہے تو چلو اسی میں کنٹینیو کر لیتی ہوں. یعنی متردد ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. متردد یعنی آپ صرف تذبذب کا شکار ہو گئیں، توڑوں نہ توڑوں، توڑوں نہ توڑوں، اس سے بھی روزہ گیا. سوائے اس کے کہ آپ ایک تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے میں تردد کا شکار ہو گئیں آپ، اور آپ نے اس کے بعد دوبارہ نیت بھی نہیں کی تو روزہ پورا ہی باطل ہو گیا آپ کا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزہ آپ نے توڑنے کی میں تردد کا شکار ہوئیں، پھر آپ کو خوف خدا غالب آ گیا، آپ نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ہے مجھے تردد ہو گیا تھا لیکن نہیں بھائی اب میں توبہ کرتی ہوں اور اس روزے کو کنٹینیو کرتی ہوں. آقا سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس روزے کو بھی مکمل کرو اور احتیاط واجب اس روزے کی قضا بھی کرو. دونوں کام کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ اب تو یہ میرا تردد تھا تو ٹوٹ ہی گیا، ٹوٹ گیا تو اب میں آرام سے کھانا وانا کھانے لگوں. پھر نہیں، اس روزے کو بھی مکمل کرو تردد کے بعد، اور بعد رمضان اس کو مارک کر کے رکھو اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو نیت کو مستحکم نہیں کیا اور ایسی تردد میں رہے تو وہ ایسے ہی باطل ہو جائے گا پورا. اور پھر کھانے پینے کا تو خیر کا الگ ہی مسئلہ ہے. تو واجب روزہ توڑنے میں اگر تردد کا شکار ہو جائے. اچھا بہت سی چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں، آغا سیستانی سے پوچھا گیا ایک شخص اس احتمال پہ کہ اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا روزہ باطل ہو گیا ہے اور اس نے ارادہ کر لیا بھائی اب میں کچھ کھا پی لیتا ہوں، تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اور نماز کا بھی مسئلہ بتائیے اگر تردد ہو جائے نماز میں. تو آغا سیستانی نے فرمایا اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی اس احتمال پر کہ اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے جبکہ باطل نہیں ہوا تھا. مثلا میں اس کی مثال دوں، جیسے دوران روزہ اگر آپ کو الٹی آ جائے، بے اختیار آئی، قے ہو گئی آپ کو، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قے آ گئی تو روزہ باطل ہو گیا، میرا جسم سے میرے خون نکل گیا میرا روزہ باطل ہو گیا. حالانکہ جسم سے خون نکلنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، زخم وغیرہ اگر ہو جائے کوئی. لیکن اس نے ایسے احتمال کی وجہ سے کہ میرا تو روزہ ہی باطل ہو گیا ہے اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن کھایا نہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی روزہ گیا اس کا، کیونکہ یہ روزے کی نیت میں کنٹینیوٹی یا جو اس کو استدامت کہا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ نماز میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز میں مسئلہ بالکل الٹا ہے، ابھی آگے چل کے وہ آئے گا. اچھا اگر مستحب روزہ توڑنے میں متردد ہو جائیں، یہ تو واجب روزہ تھا، رمضان کا واجب روزہ جس وقت تھا اس میں تردد ہو جائے تو روزہ باطل ہو رہا تھا. مستحب روزہ توڑنے میں اگر آپ متردد ہو جائیں، آپ نے جیسے رجب میں کوئی روزے مستحب روزے رکھے ہوئے ہیں، شعبان میں اب روزے آپ رکھیں گی مستحب، اور اس میں آپ تردد کا شکار ہو جائیں تو اس سے مستحب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ بھی آپ تردد کا شکار ہو جائیں، البتہ توڑیں نہیں آپ. مثلا آپ نے سوچا کہ میں توڑوں یا نہیں توڑوں، چلو کنٹینیو کرتی ہوں، پھر تھوڑی دیر میں پھر پیاس لگی، آپ نے کہا چلو اب توڑ دیتی ہوں. پانی پینے کے لیے فریج آپ نے کھولا، پھر آپ کا آیا کہ بھائی جب مستحب روزہ رکھا ہوا تو کنٹینیو کیوں نہ کروں، پھر آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. 10 دفعہ بھی ایسا افطار سے پہلے ہوتے رہے اور آپ پھر دوبارہ نیت کر لیں، فرماتے ہیں روزہ ٹھیک ہے، روزہ صحیح ہے. مستحب روزے میں تردد آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا روزے کی صورت میں دیکھیے ایک دلچسپ فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی منافی روزہ آپ نے کام نہیں کیا ہے، روزہ توڑنے والا، تو مستحب روزے کی نیت غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے بھی کی جا سکتی. مثلا میں مثال دوں، مثلا خدا نخواستہ کسی گھر میں ایمرجنسی ہو جائے اور صبح سویرے یا رات کے کسی وقت 4-5 بجے کسی کو مریض کو لے کے اسپتال جانا پڑ جائے، پھر پورے دن اسپتال میں مصروف رہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش، یہاں تک کہ مثلا شام 5 بج گئے، آپ نے کہا ارے پورا دن تو ایسی کھائے پیے بغیر ہی نکل گیا، چلو اگر میں روزے کی نیت کر لیتا تو کیا اچھا نہیں تھا؟ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی اس وقت مستحب روزے کی نیت کر لیں، کیونکہ آپ نے کوئی منافی روزہ کام نہیں کیا ہے. تو مستحب روزے کی نیت 5 منٹ پہلے افطار سے کر کے صرف 5 منٹ کا روزہ رکھا جائے گا اور آپ کو پورا روزے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ روزے کے اندر، مستحب روزے کے اندر بڑا ایک دلچسپ یہ پہلو ہے کہ مستحب روزہ بشرط ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی
روزہ توڑنے والا کام نہ کیا ہو، کوئی کھایا پیا نہ ہو، کوئی سگریٹ نہ پی ہو، کوئی پان وغیرہ کا وہ نہ کیا ہو آپ نے، تو اس طرح کی کوئی چیز اگر نہیں کی ہو آپ نے روزہ توڑنے والی کوئی، تو پھر آپ 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے بھی غروب آفتاب سے اگر آپ نے نیت کر لی مستحب روزے کی، تو آپ کا پورا روزہ شمار ہو جائے گا۔